كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات، الحمدللہ آپ لوگ دوبارہ پھر میرے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. میں مفتی سراج آپ کے سامنے رقیہ شرعیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ جو بات کہی جائے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. جو وظائف بتلائے جائیں اس پر عمل کے لیے اللہ پاک آسان فرماوے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر نیکی کمانا چاہیں تو سب سے زیادہ اچھا عمل یہ ہوگا کہ ہمارے لیے سب سے اچھا عمل یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو پروگرام میرا ہو رہا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے صرف واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے اس کو آپ بتلا دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ آپ کا پروگرام سنیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ سنیں گے، جن کی پریشانی ہوگی، جن کے لیے جو بھی پرابلمز ہوں گے وہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کا کوئی بھی شک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کے کام کی طرف دعوت دیں تو وہ آدمی جب تک خیر کا کام کرتا رہتا ہے آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے. سب سے آسان چیز ہے فون اٹھاؤ، میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہزاروں کو آپ میسج کر سکتے ہیں. سب سے آسان طریقہ ہے. آج کون نہیں جس کے فون کے اندر میں بہت سارے اس طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ گروپس نہ ہو، بہت سارے گروپس ہوتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں سب سے پہلے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا ایک وظیفہ ہے جو بتلانے جا رہا ہوں. سب سے اچھا، سب سے آسان، بہت زبردست. لیکن اس سے پہلے اس کا شان نزول کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ایک یہودی آدمی تھا اور اس کا کام یہی تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کرتا تھا جادو کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں دو پڑھائی کے لیے مجھے کچھ بتائیں، خامن کے لیے اور بیٹے کے لیے. بھی خامن گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ وہ گھر واپس آ جائے، اور بیٹے کے لیے کہ وہ کام جو شروع کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا.
تو مجھے بتائے کچھ پڑھنے کے لیے کہ وہ اپنا کام پورا کرے. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی تھینک، خدا حافظ. میں پہلے یہ واقعہ پورا کر لیتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ جائے. پھر بیچ میں کٹ ہوگی تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. انشاءاللہ سب سے آسان عمل ہے جو بتانے جا رہا ہوں میں، تو آپ لوگ سنتے رہیے انشاءاللہ. پھر بیچ میں وقفے میں آپ لوگ فون کیجئے بہت جلد انشاءاللہ. لیکن پہلے ایک بات پوری سن لو. وہ کیا ہے کہ سب سے بڑی بات کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی بار بار جادو کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کا نام تھا لبید ابن عاصم یا لبید ابن عاصم. اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا بچہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتا رہتا تھا. اس نے ان کو کچھ، لبید نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی آپ جاتے ہیں وہاں سے مجھے آپ کی کنگھی دے دو اور اس میں کچھ بال ہو تو بھی لے آؤ. اس قسم کی باتیں کہی. وہ بچہ لے آیا اور لبید کو دے دیا. لبید نے 2 عورتوں کو دیا اور وہ بہت مالدار آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو محمد نام ہے، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے اور ان پر یہ جادو کرنا ہے. کیسا جادو خطرناک تھا. یہ پام ٹریز جو ہوتا ہے یعنی کھجور کا جو بنچ ہوتا ہے، اس بنچ میں اس بال کے نوٹس لگائے. بال کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے اس پر، اور نوٹ لگائے، 11 نوٹ لگائے اور اس کو اس کنگھی میں باندھ کر پھر وہ بنچ کے اندر میں رکھا. پھر اس کو کنویں کے اندر، ایک قبیلہ تھا جنگل میں، وہاں اس کے بہت سارے کھجور کے درخت تھے. وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر میں پتھر کے نیچے اس جادو کو دفنا دیا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے کے بعد تکلیف شروع ہوئی. جادو کبھی کبھی فوراً شروع ہو جاتا ہے، ایک ہی دن کے بعد، کبھی 2 دن کے بعد، کبھی 4 دن کے بعد، کبھی 10 دن کے بعد جادو شروع ہوتا ہے. شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تکلیف رہی. پھر 3 مہینے بہت تکلیف ہوئی. پھر آخری 3 دن بہت تکلیف ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ آسانی فرما دے، میری اس مصیبت کو دور فرما دے. تو اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے. دونوں فرشتے آئے اور ایک سر کی طرف بیٹھا، ایک پیر کی طرف بیٹھ گیا، اور دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الیقظۃ والمنام، سونے اور جاگنے کے درمیان تھے. ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا ایک یہودی نے، ایک دشمن نے ان پر جادو کر دیا ہے. اچھا کہاں پر ہے، کیا ہے؟ پوری بات بتلا دی. کہا وہ فلاں کنویں میں ہے اور وہ پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور وہ کھجور کے درخت کے جو بنچ ہوتے ہیں نا، کھجور کے اس بنچ کے اندر میں بال کو رکھا ہے کنگھی کے ساتھ. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور اور 3 صحابہ تھے جن کو لے کر آپ تشریف لے گئے، خود بھی، اور اس قبیلے کے جہاں یہ کنواں تھا وہاں کے 2 آدمیوں کو بلایا، اور اس کنویں کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے کے بعد کہا فلاں پتھر کے نیچے سے یہ نکال دو. یقین جانیے اس کنویں کا پانی بھی سرخ ہو چکا تھا. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قریب میں جتنے بھی وہ پام ٹریز تھے، کھجور کے درخت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان درختوں سے شیطان کے سر نظر آتے ہیں، چونکہ اس پانی سے وہ اسی پانی کو پلایا جاتا تھا ان درختوں کو. یعنی اتنا اثر ہوا ان درختوں کے اوپر بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جسمانی اعتبار سے بہت تکلیف ہوئی، بھول جانا، بدن میں تکلیف ہونا، بہت سارے. تو اس وقت جو وظیفہ لے کر آئے تھے وہ دونوں فرشتے، وہ 2 سورت لے کر آئے تھے، وہ سورہ فلق اور ناس تھی. اور سورہ فلق اور ناس جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ پر اتری تھی، اسی 2 سورتوں کو ان فرشتوں نے کہا اس کو پڑھیں گے. اس کی 11 آیت ہے، 5 اور 6 دونوں سورتوں میں. اس کو پڑھتے جائیں اور اس بال میں سے نوٹ کو کھولتے جائیں. اور جیسے کھولتے گئے تو بدن سے
بالکل تکلیف دور ہو گئی۔ کون سی صورت تھی؟ کون سی صورت؟ قرآن کریم کی صورت سورہ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ کاش کہ ہم اس کو صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار، مغرب کے بعد پڑھ لیں، تینوں صورت کو جمع کر لیں۔ بخاری شریف میں تینوں کل ہے، قل هو اللہ احد، فلق اور ناس، 3 بار پڑھیں۔ اتنی زبردست صورت ہے یہ، کیسا بھی جادو ہو، کیسا بھی جادو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جادو کو، بدن کی تکلیف کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کو پڑھ کر اپنے پورے بدن کے اوپر دم کر لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے شولڈر پر، اپنے پورے بدن پر اس کو ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو پھیر لیتے تھے۔ اس طریقے سے بدن میں پورے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن کے اوپر پھیر لینا چاہیے۔ زبردست عمل ہے، یقین جانیے، اتنا زبردست عمل ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں تو سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد یہ 3 بار پڑھ لیں اور آپ اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن کے اوپر پھیر لیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کا انتقال ہوا، آپ یہی صورتیں پڑھتے رہے۔ اتنی زبردست صورتیں ہیں، لیکن شیطان ہمیں پڑھنے دیتا نہیں ہے۔ پڑھ کر پانی میں دم کر لیا جائے۔ اور اس سے بھی ایک اسی کے ملتا جلتا عمل ہے کہ جادو عام طور پر بالوں پر ہوتا ہے، سر کے بالوں، داڑھی کے بالوں، یا پھر کوئی بال ہو جس کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر۔ اور یہ آسان بھی ہے، کسی کے بال کو لے لے، اس لیے ہم بال کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، کبھی راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ بالوں کو اس طریقے سے نہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پر جادو ہوا تھا، اور یہ خطرناک جادو ہے۔ اس کو کون تلاش کرے گا؟ کیسے تلاش کرے گا؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا۔ اس لیے ہفتے میں 1 بار، ایک عمل بتاتا ہوں، لکھ کر جائیے آپ، ہفتے میں 1 بار تجربہ کیجیے۔ ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار یا مہینے میں 2 بار کیا کرنا ہے؟ اپنا سر کا یا اپنے داڑھی کا، اگر مرد ہے، عورت ہے، اپنے سر کا طاق عدد میں بال لے لے، 1 لے یا 3 لے، اور اس کو دانی ہتھیلی پر رکھیں اور اس پر سلام علی نوح فی العالمین، 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 یہ آپ پڑھیں 11 بار یا 21 بار یا 3 بار یا 7 بار، اس پر دم کر لیں بال کو، اور پھر اس بال کو دفن کر دیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ عمل منگل کے دن ہونا چاہیے، تو آپ پر کبھی بھی پورے بدن پر جادو نہیں ہوگا۔ یہ عمل ہے، یہ عمل بھی عجیب ہے۔ بدن کا کوئی بال لے، اس پر سورہ یہ سلام علی نوح فی العالمین دم کر لے، لیکن منگل کے دن فجر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان کے اندر کرنا ہے، رات میں نہیں۔ پھر اس کو اپنے گردن میں دفن کر دیں، انشاءاللہ آپ کے پورے بدن کے اوپر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ اتنا زبردست عمل ہے یہ۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام، یاد کر لو یہ۔ اور یہی عمل ہے، اگر پہچان نہ ہو کہ آپ کے بدن کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، شیطان ہے، یا نظر بد ہے، یا بیماری ہے، کیسے پہچانو گے؟ کیسے پہچانو؟ ایک کاغذ لیں، ایک کاغذ لیں، اور کاغذ کے اوپر آپ لکھیں، کاغذ کے اوپر سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ لکھیں، اور لکھ کر کیا کریں؟ اس کاغذ کو آپ اپنے ہاتھ کے اوپر دانے ہتھیلی پر ملیں،
ایسے پہلے آپ سونگ لیں، نارمل ہوگا، ہاتھ نارمل ہوگا، لیکن پھر یہ کاغذ ہے اس کو یہاں ملے، اپنے ہاتھ پر ملے. اگر جلنے کی بدبو آئے، یعنی ایک چیز جلتی ہو نا، جیسے اسٹوو کے اوپر کوئی چیز جلتی ہو، کاغذ جلائیں آپ، کپڑا جلائیں تو کیسی بدبو آتی ہے. اگر جلنے کی بدبو آپ کو آئے، اس کو ذرا ملے اور پڑھیں سلام علی نوح فی العالمین. سلام، اس کاغذ کو ملنا ہے، ایسے ملتے جائیں پڑھتے جائیں. سلام علی نوح فی العالمین. آپ اس کاغذ کو رگڑیں، یہاں اس کو رب کریں، رب آن یور رائٹ پام، پڑھتے جائیں. اگر پھر آپ سونگے، اگر جلنے کی بدبو آئے، اس میں سے کوئی کپڑا جلتا ہو، جیسے کاغذ جلتا ہو یا کوئی چیز، کیسی بدبو آتی ہے، تو سمجھ جاؤ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور اگر اس میں سے بدبو آئے، ایسی بدبو جو آپ بوتل کے اندر میں پانی ڈال دو اور 20 25 21 40 دن کے بعد اس کو کھولو تو اس میں سے وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے، پانی بدبودار ہو جاتا ہے. اس پانی کی بدبو جیسی اگر بدبو آئے تو شیطان ہے، شیطان. اور اگر آپ اپنا ہاتھ ڈالو اپنی آم پیٹ میں اور پھر جو بدبو آتی ہے، ایسی بدبو آئے تو آپ پر نظر ہے، نظر بد جس کو کہتے ہیں، ایول آئیز ہے. اور اگر گھسنے کے بعد، رب کرنے کے بعد کوئی بدبو نہ آئے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ آپ کو کچھ بھی نہیں، بیماری ہے، یہ پہچان ہے. ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I want to speak Maulana Mufti, please. Speaking to you. Yeah, I want a private number from you. You can take from studio after program, okay? Okay. جی next who's that? السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Next caller. وعلیکم السلام. صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو بچے غلط راستے پہ غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتانا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ لے کے اور غلط کام چھوڑ دے. ٹھیک ہے، بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے. اوکے، اللہ حافظ. ایک پہلا کال تھا، خاوند کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو واپس لانے کے لیے سب سے اچھا کوئی عمل ہے تو سورہ والضحیٰ ہے. 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. یہاں تک پڑھنا ہے. اب جو آگی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس ایک آیت کو ریپیٹ کرنا ہے 21 ٹائم. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اس کے بعد جب آپ نے 21 بار ہو جائیں گن کر کے کرنا ہے. وَوَجَدَكَ پوری سورت ایک بار، پوری سورت ایک بار. بیچ میں جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس کو 21 بار پڑھنے کے بعد سورت کو ایک بار پوری کر لے. پھر جس دروازے سے وہ گئے ہیں اس دروازے پر دم کر دے، نیت کر کے کہ اللہ اس سورت کی برکت سے اس کو واپس لے آ. اتنا زبردست عمل ہے. بھاگا ہوا، چاہے لڑکی بھاگ جائیں، لڑکا بھاگ جائیں، شوہر بھاگ جائیں، بیوی بھاگ جائیں، جو بھی ہو، کام والا بھاگ جائیں یا کوئی پیسے لے کر بھاگ جائیں، واپس نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے زبردست عمل ہے. پھر سن لو سورہ والضحیٰ پارہ نمبر 30، پوری سورت والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. ایک بار یہاں تک پڑھنا ہے. پھر یہ آیت آئے گی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار، 21 ٹائم.
اینڈ دین کمپلیٹ دا سورہ، اور نیت کر کے پڑھنا ہے اور دروازے پر جا کر کے پھونک مار دینا ہے۔ دن میں صبح میں اور شام میں ایک ایک بار کرنا ہے۔ اگر آپ منہ پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ سنیں آڈیو کو اور اس کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ جب اس آیت پر آئے تو سٹاپ کر کے اس آیت کو آپ خود ریپیٹ کریں، پھر سورت پوری کر کے دم کر دیں۔ جو بھی آسانی شکل ہو وہ آپ کر لیں، انشاءاللہ بھاگا ہوا آدمی اللہ کے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے واپس آ جائے گا۔ یہ زبردست عمل ہے۔ بہن نے سوال کیا تھا، بیٹا ہے کام نہیں کر، بہت سارے بچے لوگ ہیں سوتے رہتے، کام نہیں کرتے، کام پر نہیں جاتے، کام تلاش نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا عمل ہے؟ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ الکوثر جو ہے ان کو 7 دفعہ جو ہے پانی میں دم کر کے، یا 11 دفعہ یا 21 دفعہ یا 41 ٹائم اس کو پانی میں دم کر کے پلائیں، یا اس کے پیلوں پر دم کر دیں، نیت کر کے کہ یہ سیدھا ہی کام پر جائیں یا کام تلاش کریں، یا جاب پر سے واپس سیدھا گھر پر آئے، غلط کام نہ کریں۔ یہ ہے بیٹا جو ہے کام پر جائے گا، انشاءاللہ وہ اپنا بیٹ چھوڑے گا، اس کے پیلوں پر دم کر دو سورہ کوثر، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہن نے سوال کیا کہ بچہ جو ہے، بچے بہت سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے آسان فارمولا، آسان وظیفہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، بس اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 21 ٹائم، 21 بار۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری سورت ایک بار پڑھنی ہے، صرف اہدنا الصراط المستقیم جو ہے 21 ٹائم پڑھنا ہے، اور اس کو جہاں یہ سوتا ہے اس کے پیلوں پر دم کر دیں، یا اس کے اوپر دم کر دیں، یا پانی میں دم کر دیں اور اس کو پلا دیا جائے۔ انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے غلط کام سے بچ جائے گا، برے کام سے بچے گا، ڈرگز سے بچے گا، چوری سے بچے گا، اور ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچے گا، غصے سے بھی بچ جائے گا، اور بہت سارے جتنے بھی گندے کام ہیں ان تمام سے بچے گا، گھر میں رہے گا، فرما بردار بنے گا۔ آپ خود دیکھیں گے یہ 2 وظیفے ہیں، زبردست ہیں انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ بہت جلد ابھی ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، آپ سنتے رہیے، اور بھی بہترین سے بہترین وظیفے آپ کو بتائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے بات کر رہا تھا میں یہ جادو کے بارے میں، سحر کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، کہ آپ وہ سلام علی نوح فی العالمین جو ہے اس کو آپ لگائیں اور اس کو سونگیں۔ سونگنے کے بعد پتہ چلے گا کس قسم کی بدبو آتی ہے۔ بدبو کی بھی الگ الگ قسم ہوتی ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ اب بدبو تو آ گئی، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا سب سے آسان عمل جو ہے وہ سلام علی نوح فی العالمین کو ایک کاغذ پر لکھ لیا جائے، اور اس کو پورے بدن کے اوپر اس طرح پھیر کر کے ایسے اپنے تکیے کے نیچے، پیلوں کے نیچے رکھ کر سو جائے۔ پھر دوسری رات کو وہی کاغذ اپنے پورے بدن کے اوپر ایسے رب کرتے جائیں اور سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں۔ 19 دن کا عمل ہے، روزانہ 19 مرتبہ پڑھیں سلام علی نوح فی العالمین۔ وہی جو کاغذ میں لکھا ہے اس کو اپنے بدن پر ملتے جائیں، پورے بدن پر، اور اس کے بعد اس کو تکیے میں رکھ کر سو جائیں۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن، اسی طرح 19 دن عمل کرے، دیکھیے وہ پھر بدبو ختم ہو جائے گی۔
اگر پرابلم ہے تو پھر دوسرے 19 دن. میں کہتا ہوں کہ اگر 40 دن کر لیں گے تو انشاءاللہ جادو فوراً ختم ہو جائے گا. اگر شیطان اور جنات ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. زبردست عمل ہے یہ. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. بہت ساری پریشانیوں کے لیے زبردست عمل ہے. اس کو آپ کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت سی مرتبہ جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نسیان کی بیماری ہے، دماغ کی کمزوری، بھول جاتے ہیں. جب اوور 50 ہوتے ہیں اب بھولنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نسیان. آدمی کوئی چیز یہاں رکھتا ہے بھول گیا، کچھ لکھا ہے بھول گیا، کچھ کام کیا ہے بھول گیا، کچھ کام کرنا ہے بھول گیا، کسی کو کچھ کہنا ہے بھول گیا. تو اس کے لیے زبردست عمل ہے. سن لیں، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی مولانا صاحب، میں اسکاٹ لینڈ سے بول رہی ہوں. مجھے پیٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ڈکار آتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، تو بہت تکلیف میں ہوں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ سے. اسکاٹ لینڈ سے. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، میں بھی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، آپ کو پیٹ میں درد ہے، پیٹ پھول جاتا ہے؟ جی کھاتی ہوں تب نہیں، تب گیس بہت زیادہ، بہت زیادہ ڈکار ہیں، بہت ہیویلی، اور رات کو سو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سو میں آپ کو بتا رہا تھا بہت سی مرتبہ رات میں جادو کی وجہ سے، خاص بہت ساری چیزیں ہیں لیکن 4 خواب میں سے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے. 4 خواب ایسے ہیں کہ وہ اکثر جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے اس کو یہ خواب زیادہ آتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، برا ہو جوان. سمجھ لو اگر اس قسم سے خواب آئیں تو اکثر 95% ہوتا ہے اس کو سحر، شیطان کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے، کبھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ سنسان جگہ میں ہے، جنگل میں ہے، گھوم رہا ہے، ایسی جگہ میں جہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ایسی جگہ میں یہ گھوم رہا ہے، اکیلا اکیلا پریشان ہے. یہ ہیں سنسان جگہ میں اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا رہے، جنگلوں میں ہے، پریشان ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، یا پھر درخت سے نیچے یا اوپر سے نیچے، سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے اتر نہیں سکتا، راستے بلاک ہو چکے ہیں، ایسے تو سمجھو یہ اس کے اوپر کسی نے سحر کیا ہے. یہ اکثر علماء کرام بتاتے ہیں. نمبر 2، کبھی خواب میں جانور کو پیچھے لگتا ہوا، مارتا ہوا، کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں. جیسے دیکھا مثال کے طور پر لائن پیچھے دوڑ رہا ہے، شیر دوڑ رہا ہے، چیتا دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، اور یا سانپ دوڑ رہا ہے، اور یا اس کو کاٹتا ہے، یا اس کو مارتا ہے، یا اس کو بھگاتا ہے، سمجھو اس پر بھی کچھ سحر کی علامت ہے، جادو کی نشانیاں ہیں. یہ دوسری علامت ہے جادو کے ہونے کی. اور تیسرا، خواب میں جب دیکھے تب شیطان کو دیکھتا رہتا ہے، جنات کو دیکھتا رہتا ہے، اور ایسے ڈراؤنی شکل اس کو نظر آتی ہے، ڈراؤنی شکل، بہت خطرناک شکل نظر آتی ہے. جب دیکھے تب خواب میں شیطان سے لڑتا رہتا ہے، شیطان سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے. یہ تیسری اس کی علامت ہے. اور نمبر 4 جو ہے، خواب میں گندی چیزیں دیکھتا ہے، کبھی پیشاب، کبھی پاخانہ، اور بدبودار چیزیں، کبھی کالا کالا پانی، اور کبھی کوئی سڑی ہوئی چیزیں اس کو نظر آتی ہے. یہ بھی جادو کی بہت خطرناک علامت ہے. یہ 4 علامت ہے. اگر یہ 4 علامتوں میں سے یہ اکثر ہے، ورنہ اور بہت ساری ہے بدن کے اندر میں، اور بہت ساری میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن یہ 4 اکثر آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو جادو ہے. اب اس کے بعد میں ایک نسیان کا وظیفہ بتا رہا تھا، اور بیچ میں کال آ گیا. نسیان کا وظیفہ ہے بھولنے کا. اوور 50 ہو جاتا ہے تو آدمی بھولتا ہے.
تو اس کے ایک حکیمی چیز ہے اور ایک وظیفہ ہے۔ حکیمی چیز یہ ہے کہ گرم گرم کوئی چیز نہ کھاؤ نہ پیو، ایک دم گرم گرم چیز وارم ہو تو ٹھیک ہے، ایک دم گرم گرم چیز، آدمی چائے بہت گرم گرم پیتا ہے، قہوہ بہت گرم گرم پیتا ہے، کھانا گرم گرم کھاتا ہے، ایک تو ہے وارم ہے تھوڑا کم ہے اور ایک دم گرم ہے، تو پھر اس کو جلد نسیان کی بیماری لگتی ہے۔ یہ حکما اور حکیم لوگ کہتے ہیں کھانے بیٹھے تو کھانا ایک دم گرم گرم نہ کھا، ویسے بھی ممنوع حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ نمبر 2 ہے سورۃ الحشر 28 پارے میں ہے، جس کسی کو بھی نسیان کی بیماری، ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں حافظ بنتے قرآن یاد نہیں ہوتا، کوئی چیز یاد کرتے یاد نہیں ہوتی، ایگزام آ رہا یاد کرتے وہاں جا کے بھول جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اوور 50 ہو گئے بھولنا شروع ہو گئے، زبردست عمل ہے سورۃ الحشر کا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اولیاء کرام نے کہ سورہ حشر کو ایک بار جتنے آدمی ہیں گھر میں، مثال کے طور پر گھر میں 5 آدمی ہیں، گھر میں 5 آدمی ہیں تو پھر 5 گلاس پانی لیا جائے اور اس میں ایک بار سورۃ الحشر وضو کے ساتھ دیکھ کر پڑھ لی جائے اور اس جگ میں، اس بوتل میں، اس پانی میں دم کر کے سب کو ایک ایک گلاس پلایا جائے۔ 28 پارے میں سورۃ الحشر، اس کو کیا جائے روزانہ پابندی سے، قریباً کم سے کم 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ نسیان کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفتیان کرام، کہ فرض نماز کے بعد اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا قویو اللہ کا نام ہے 7 بار پڑھ لیا جائے، پھر اپنی ہتھیلی پر دم کر کے اپنے پیشانی پر پھیر دیا جائے۔ یا قویو ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اس کے بعد دم کریں اور اپنی پیشانی پر پھیر دیں، تو دماغ کی کمزوری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ حکمہ کہتے ہیں بادام کھاؤ، فلاں کھاؤ، فلاں کھاؤ، لیکن قرآن بھی ایک عجیب وظیفہ ہے۔ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نسیان کے بارے میں۔ اگر کوئی دشمن بہت زیادہ پریشان کرتا ہو، بہت زیادہ، ہر وقت، تو پھر کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ یا مذلو 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، 7 ٹائم اونلی۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا ایک لڑکا ہے، اور اس کو بھی بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے، اینگری ہو جاتا ہے، ہمارا بات نہیں سنتا ہے، کچھ الٹا پلٹا کچھ کرتا ہے، اس کے لیے کیا کرے؟ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، اس کو گیس ہوتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، تو ایک حکیم کو میں نے پوچھا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا زبردست عمل، کہا جس کو پیٹ میں گیس رہتا ہو، درد رہتا ہو اور پیٹ پھول جاتا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 1 ٹیبل اسپون ایپل سائڈر ونیگر لینا ہے، ایپل سائڈر ونیگر ملتا ہے، اور اس میں اللہ کا نام یا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، اس 1 چمچ والے ایپل سائڈر ونیگر میں، اس ونیگر میں 7 بار یہ آیت کریمہ یا تو یا سلام اللہ کا نام، لیکن
दोनों में से कोई भी एक दम कर ले और दम करके उसको शाम को सोने के खाने के 1 घंटे के बाद आप पी लीजिए, इंशाअल्लाह पेट का मसला आसान हो जाएगा। मुसलसल कीजिए, 1-2 दिन नहीं, 11-15 दिन कीजिए, आपके गैस का मसला, पेट के दर्द का मसला, पेट के फूलने का मसला इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक और सवाल था कि बच्चा गुस्सा बहुत करता है। आजकल यंगस्टर्स है, बहुत गुस्सा करते हैं, माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते, माँ बाप को दुश्मन समझते हैं। घर में कुछ काम का कहो तो गुस्सा करता है, कोई चीज़ कहो तो बस माँ बाप उसके दुश्मन हो जाते हैं। हालांकि याद रखो, माँ बाप से बढ़कर किसी की दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती है। अंबिया के बाद, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद माँ बाप है जिनकी दुआएं ज़्यादा कबूल होती है। तो एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है, अपने बच्चों के लिए वो वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगी। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ना एक मसला डिस्कस करना था कि मेरे हस्बैंड है ना, उनकी ऑलरेडी शादी हुई भी थी, वहाँ से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, डिवोर्स हो चुकी थी। उसके बाद मेरी उनके साथ शादी, एक बेटी भी है उनकी ऑलरेडी। वो जो पहली वाली थी, अब वो इतना तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है, हालांकि उसका कोई लेन देन कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। रिश्ता खत्म हो गया, 3-4 साल हो गए। अब उसको शक है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है। अब कभी पुलिस के पास जाती है, कभी सोशल सर्विस वालों को क्या कस्टम को इन्वॉल्व करती है, कभी क्या करती है, कभी क्या करती है। मतलब उसने इतना तंग किया हुआ है, पूरे घर को तंग किया हुआ है। मतलब रात को ना सो सकते, कभी डर होता पुलिस ना आ जाए। हालांकि कोई गलती नहीं है, बच्ची माँ से मिलती है, सब कुछ है, लेकिन वो इतनी कोई अजीब हो रहता है ना, मतलब कहना नहीं चाहिए। उसने बहुत तंग किया। और हम लोग ना रात सो सकते ना दिन, इतना कुछ पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं कि जान छोड़े पर वो नहीं छोड़ती। सदका है, रात, दुआ, वजीफे, खत्म सब कर रहे हैं। उम्रे पे मेरे मदर-इन-लॉ फादर-इन-लॉ गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने दुआ की। लास्ट टाइम कोर्ट था हमारे बच्चे के लिए, उन्होंने वहाँ पे जाके दुआ की। एवरीवन, मेरे पेरेंट्स, हर बंदा दुआ करते थे। औरत जान नहीं छोड़ती। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हैं नॉन मुस्लिम, तो पता वो आके दरवाजों पे नॉक करना शुरू कर देगी, कभी गालियाँ देगी। इवन कि मेरे हस्बैंड को मारने के लिए आके मुँह नोचती है, मारती है। कोई औरत कर सकती है फॉर नो रीजन। ऐसा कहूँ कि चले मेरे हस्बैंड ने कुछ किया है, कुछ भी नहीं। रिश्ता खुद वो औरत यहाँ से गई है रिश्ता खत्म करके। अच्छा, और उसकी basically तलाक, कि बच्ची को बर्बाद करना। तलाक हुए भी 4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4-5 साल हो तलाक ली गए। थी। अच्छा, तो बच्ची किसकी है? बच्ची तो मेरे हस्बैंड की है। हाँ, तो वो तो इतना, वो अब बस हम बच्ची को टारगेट बना के ना हस्बैंड को जलील करना चाहती है और बच्ची को स्पॉइल करना चाहती है। वो पता है आपको यहाँ का माहौल कैसा था, हमारे बच्चे तो खराब हो जाते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का दुआ, हम चाहते हमारे बच्चे भी ऐसे हों। तो बच्ची को भी उस तरीके से स्पॉइल करती है, बाहर आगे पीछे लेके जाना। छोटी बच्ची है 8 साल की, तो वो उस बच्ची के ध्यान पे क्या असर पड़ेगा। हम तो पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को अच्छा माहौल मिले, दीनी माहौल मिले। कोर्ट में जाके उसने हमारे अगेंस्ट हर चीज, और बच्ची 2 साल की थी, वो छोड़ के गई थी। अब कभी पैसे मांगेगी, कभी कहेगी ये, कभी कहेगी आप अपनी ये कि वो, हालांकि रियलिटी कुछ भी नहीं है। अच्छा, खुद वो उसने रिश्ता खत्म किया। बच्ची अभी फिलहाल बच्ची कहाँ रहती, तुम्हारे पास है या फादर के साथ? वो शुरू दिन से फादर के साथ रही है। वो उसको देखती ही नहीं थी। वो जब पैदा हुई थी 3 दिन की, 2 दिन की, तो वो एक छोड़ के चली जाती थी काम पे उसको, मतलब हाँ। और एवरीथिंग ना रिकॉर्ड करती रही है बेसिकली। कोर्ट में गई है हमारे अगेंस्ट, काफी ना बड़ी तकलीफ की चीजें थी। उसने अपनी चीजें हाइड करके ना, तो हमारे मेरे लॉस की जो चीजें थी वो उसने सामने से, अपना उसने कुछ नहीं बताया। हम हर वजीफा पढ़ते हैं, हर चीज कर रहे हैं, नफल अल्लाह ताला जो तौफीक दे रहे हम कर रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ बच्ची का डर है कि उस बच्ची पे रख के ना, ऊपर से मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी रिश्ता खराब कर एक तरीके से। बच्ची को बीच में ला के मेरे हस्बैंड को मतलब वो कर रही है, स्पॉइल कर रही है, ब्लैकमेल करती है। बच्ची के भी दिमाग इसी तरीके से खराब करेगी वो। अब आपको पता है कोर्ट के मामले कितने यहाँ पे डिफिकल्ट हैं। सोशल सर्विस वाले, कैफ कस वाले, उनको इतना, और वो अब ना इस स्टेज पे आ गई कि हमें डर है कि हमसे सोशल सर्विस वाले बच्ची ना ले लें। इस बात का ज्यादा डर है। चलें वो तो जो करी पर बच्ची ना स्पॉइल हो जाए। ठीक, आप सुनते रहिए इंशाल्लाह। माजूर करती, मैंने आपका इतना टाइम ले लिया, लेकिन इतनी मजबूर थी, इतनी परेशानी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अच्छा, कोई फिक्र न करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, सुनते रहिए, ठीक है। तो एक सवाल था कि बच्चा बहुत गुस्सा करता है और गलत काम भी करता है और रुकता नहीं गलत कामों से,
تو ایک وظیفہ تو میں نے بتایا تھا ابھی سورہ فاتحہ کا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن دوسرا ایک وظیفہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہ وظیفہ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھانے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی خادمہ جو ہے کھانا لے کر آئی، نہیں گرم گرم شوربہ لے کر آئی اور مسٹیک سے گرا ان کے اوپر، تو بہت غصے میں آ گئے. تو ان کی خادمہ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، جس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا اور معاف تو معاف اس کو آزاد بھی کر دیا. یہ وظیفہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو ایک ورڈ ہے صرف، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ. یہ جو جملہ ہے قرآن کی آیت کا، یہ اس کو 21 بار پڑھ کر پانی میں دم کرو اور بچے کو پلاؤ، چائے میں، شوگر میں، یا اس کے پیلو پر یا اس کے فوٹو پر دم کرو. انشاءاللہ بچہ کا غصہ ختم ہوگا، خام ڈاؤن ہو جائے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے کئی لوگوں کو یہ بتلایا، الحمدللہ ان کے بچے نارمل ہو گئے جو بالکل ڈرگز پر تھے، غصہ ماں کو باپ کو کٹا اور کٹی کہنے والے تھے، آج وہ نمازی بن گئے ہیں الحمدللہ. تو اس کا ضرور آپ خیال رکھیے کہ آپ اس وظیفے کو جب کریں تو وضو کے ساتھ ہو، اور ضروری تو نہیں وضو، لیکن اگر منہ پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی وضو ضروری نہیں، لیکن وضو کے ساتھ ہو تو ایک تاثیر ہوتی ہے. والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، اس کا مطلب یہی ہے غصے کو پینے والے. پوری آیت ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو اس میں یہ آیت ہے والکاظمین الغیظ، اس کو آپ 21 بار 21 ٹائم پڑھیں، بچے پر دم کریں. جو بھی بچہ ضدی ہو، اسٹبن ہو، بات نہیں سنتا ہو، اسکول نہ جاتا ہو، غلط کام کرتے ہو، گندے کام کرتے ہو، اس پر دم کر دیجئے 21 بار انشاءاللہ. اگر چھوٹے بچے ہیں تو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ 21 بار، پھر اس کو دم کر دو. آپ دیکھیں گے ضد بھی ختم ہو جائے گی، غصہ بھی ختم ہوگا. غلط کام کے لیے میں نے بتلایا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے اور اہدنا الصراط المستقیم 21 ٹائم پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلانا ہے. یہ بھائی نے جو سوال کیا تھا اپنے بچے کے لیے، بلکہ یہ سب کے لیے بہت کام کا عمل ہے، چونکہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں بتاؤں گا جو میری 30 سالہ زندگی میں، 30 سال سے میں یہ وظائف بتاتا ہوں، 30 سالہ زندگی میں جو زیادہ تر لوگوں کو ہیلپ کیا ہے، جس کا اثر بہت زیادہ ہوا ہے. ایفیکٹ تو ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں بڑی تجربے میں آئی ہوئی ہے، اور جس کا تجربہ اور ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کر کے دیکھیے. بہن نے سوال کیا کہ اس طریقے سے کوئی عورت بہت پریشان کر رہی ہے. عام طور پر میرے 30 سالہ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ میں ان کو ایک ہی وظیفہ، اور وہ بھی وظیفہ کیسا ہوگا، بہت زیادہ اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے ایک آیت ہے جو پہلے سپارے میں انبیاء علیہ السلام کو، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، بہت زیادہ. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی، وہ تو آج کوئی کرتا بھی نہیں ایسا. سجدے میں جائیں پتھر رکھ دیا، اوجری رکھ دی اونٹ کی، اور کیا کانٹے رکھتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، ٹھوکتے تھے، اور کیا. اللہ پاک نے پہلے سپارے میں دوسرے رکوع میں ایک آیت بیان کی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. نماز کے بعد صبح یا شام کوئی بھی ایک نماز کے بعد آنکھ بند کر کے تصور کر کے آپ اس کو پڑھیں، اس کا تصور کر کے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی تمہارے سامنے وہ، یہ میں نے تجربہ کیا ہے کئی لوگوں سے الحمدللہ، وہ باہر آ کر بھی کچھ ڈال جاتے تھے اور الحمدللہ اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. تو یہ آیت ہے پہلے سپارہ میں، فرسٹ پارہ ہے، سیکنڈ رکوع میں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ آیت کثرت سے پڑھیں، کم سے کم 21 ٹائم، 41 ٹائم، 111 بار اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
دشمن سے ہماری حفاظت کریں گے. یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان یا منان، سب دعا کر لو. اللہ تعالیٰ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، گھر گھر پریشان ہیں، گھر گھر بیمار ہے، گھر گھر کے اندر میں اولاد نافرمان ہے. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے اللہ جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، رب محمد، محمد کے رب ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما. دشمنوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمناوت سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اللہ العالمین ظالموں کے ظلم سے بچا لے. الہ العالمین جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرما. اے اللہ شیاطین کی شیطنت سے حفاظت فرما. الہ العالمین جو بھی پریشانیاں ہوں گھروں میں، اے اللہ ان تمام کو دور فرما. گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے اللہ اس کو ختم فرما. ایک دوسرے میں سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ قرۃ عین بنا. اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما. جن کے رشتے نہیں ہوتے اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما. اے اللہ صالح رشتے نصیب فرما. جو رشتے والے ہیں الہ العالمین جن کی اولاد نے ان کو اولاد صالح نصیب فرما. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور پورے یوکے میں جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سب مخلصین کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ آج میں اجازت لیتا ہوں. مفتی سراج انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو 8 سے 9 بجے ہمارے پروگرام میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.